نحمدك يا من شرح صدورنا بنور الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أشراف أمتي حملة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر سے تازہ شعور ملتا ہے، نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ محترم سامعین، ماشاءاللہ حافظ حسن صاحب انہوں نے نماز تراویح میں آج قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ پاک فرمائیں گے جس طرح آپ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے، آپ اب بھی رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے جائیں اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں۔ جہاں والناس ہوگی وہاں آپ کا مقام ہوگا۔ یہاں ایک بڑے نکتے کی میں بات کرنے لگا ہوں۔ لوگ سوچتے ہوں گے کہ قرآن پاک تو 30 پارے ہیں، اربوں خربوں حفاظ اکرام ہیں، انہوں نے الف لام میم سے شروع کرنا ہے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے جائیں گے۔ جہاں والناس ہوگی وہاں ان کا مقام ہوگا، تو پھر ایک کمرہ ہے سارے حفاظ ان کا مقام وہاں ہوگا، تو رتبے کا کیسے پتہ چلے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے محترم ساتھیوں، سمجھنے میں کچھ کمی آئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے قرآن پاک کی جتنی زیادہ تلاوت کرے گا اتنے ہی بلندیوں پہ چڑھتا جائے گا۔ ایک حافظ ہے، اس نے 10 دفعہ قرآن پاک مکمل کیا، تو ایک مثال کے طور پر تو اس کی بریک تو 10 میلوں پہ لگ جائے گی نا، لیکن جس نے 20 دفعہ قرآن مکمل کیا ہے وہ بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی بریک 10 میلوں پہ نہیں لگے گی، اس کی بریک تو 10 میل اور آگے لگے گی۔ تو اسی طرح حافظ جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کو اعزاز بخشیں گے۔ فرمایا اسی طرح جنت کی منزلیں چڑھتا جا۔ اور ایک اور اعزاز، وہ کیا اعزاز ہے؟ فرمایا حافظ صاحب کو کہا جائے گا کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں شرط یہ ہے کہ وہ ہوں مسلمان، کافر نہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں ان کے رشتہ دار کافر ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، نہیں، شرط ہے وہ مسلمان۔ اگر اعمال کی کمی ہے، اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ وہ جنت کے قابل ہوں، وہ کھڑے ہیں، اللہ پاک حافظ صاحب کو اعزاز بخشیں گے، فرمائیں گے جاؤ ان میں سے 10 آدمیوں کا نام پیش کرو، آپ کی سفارش سے ہم ان کو بھی جنت کا ٹکٹ دیں۔ اور کیا فرمایا؟ یہ تو حافظ صاحب کو اعزاز دیا جا رہا ہے، ان کے والدین کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا تم نے اپنے بچے کو قرآن کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا، ہم نے تمہیں جزوی اختیار دیا تھا، اگر تم چاہتے اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم پہ لگا دیتے یا کسی اور کام میں مصروف کر دیتے، لیکن آپ نے دین اسلام کو، قرآن پاک کو ترجیح دی ہے، یہ اعزاز تمہیں بھی دیا جا رہا ہے۔ فرمایا تمہیں اللہ پاک کی طرف سے
कुर्सियां मुहैया की जाएंगी, वालिदैन को उन कुर्सियों के ऊपर बिठाया जाएगा और उनको सोने के ताज पहनाए जाएंगे। रिवायत के अंदर आता है सोने के ताज, उसमें इतनी चमक होगी, इतनी चमक होगी, फरमाया सूरज की जो शुआएं हैं, सूरज की जो रोशनी है वो उसके मुकाबले में मांद पड़ जाएगी। इतनी चमक होगी कि सूरज की रोशनी भी उस ताज की रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे मोहतरम साथियों, ये तो एजाज है हाफिज साहब का, ये एजाज है वालिदैन का, लेकिन जो हाफिज साहब इनको जिसने पढ़ाया है उसका एजाज कितना है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। उलमा ने लिखा है, फरमाया एक आदमी है वो तन्हा नमाज पढ़ेगा तो तन्हा नमाज का सवाब है, अगर वो जमात के साथ नमाज पढ़े तो फिर कितना सवाब है, 27 नमाजों का सवाब है। लेकिन जो इमाम नमाजें पढ़ा रहा है, फरमाया उसको 2700 नमाजों का सवाब है। एक आम आदमी, रेडी वाला, सब्जी फरोश, दुकानदार, हाँ जी, जिम्मेदार, सादा भोला भाला, सीधा सादा, थोड़ा सा पढ़ा हुआ, जमात के अंदर शरीक हुआ है, उसको ये एजाज है कि तुझे 27 नमाजों का सवाब मिल रहा है। लेकिन जो इमाम, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान है, जिसके सीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं, अल्लाह पाक फरमाएंगे कि एक नमाज के बदले तुझे 2700 नमाजों का सवाब है। खुद अंदाजा लगाएं कि हाफिज को ये एजाज मिल रहा है, लेकिन पढ़ाने वाले को तो इससे और ऊंचा एजाज मिले। मैं बचपन में मैंने एक बुजुर्ग से हदीस का तर्जुमा सुना था, आज मेरा दिल कर रहा है मैं आपको भी सुना दूं। जंग के अंदर एक प्रोफेसर इसरार मुआविया साहब है, आपने नाम सुना होगा। एक जगह बयान कर रहे थे, बहुत पुरानी बात, वो फरमा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से उम्मत मुहम्मदी का आमाल नामा बंद नहीं होता। मिसाल के तौर पर पहले जो अंबिया गुजरे हैं, उनके जो उम्मती हैं, जैसे ही वो फौत होते हैं उनका अमाल नामा बंद हो जाता। लेकिन उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका अमाल नामा बंद नहीं होता। अगर इसने औलाद नेक छोड़ी है, पीछे औलाद अमाल अच्छे करेंगे, ये कब्र में है, अमाल नामा जारी रहेगा। मैं बहुत मुख्तसर वक्त अर्ज़ खिदमत करूंगा, बस 2 बातें, तवज्जो है, बात की समझ आ रही। अमाल नामा जारी रहेगा। वो क्या फरमाते हैं, फरमाया जिसने बच्चे को कुरान पाक पढ़ाया, फौत हो गया, फरिश्ते आएंगे, हाँ भाई खड़ा हो, मन रब्बु का, मन नबी का, मा दीनु का, वो कहेगा भाई मैं हिसाब किताब उस वक्त दूंगा जब मेरा हिसाब किताब क्लियर होगा, अभी तो मेरे बकाया जात है। कैसे? वो कहेगा मैंने पीछे एक बच्चे को कुरान पाक पढ़ाया है, जब तक वो पढ़ता रहेगा उसको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी मिलता है। यहाँ छोटी सी बात करता जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रोजेदार को रोजा अफ्तार कराएगा, फरमाया रोजेदार जब रोजा अफ्तार करेगा, किसी ने खजूर का एक दाना दे दिया, फरमाया अफ्तार कराने वाले को उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजा रखने वाले को सवाब मिला है, लेकिन रोजा रखने वाले के सवाब में जर्रा बराबर कमी नहीं है। तो यहाँ भी बात समझो, जिसने किसी को कुरान पाक हिफज कराया, जब तक वो कुरान पढ़ता रहेगा बराबर हिफज कराने वाले को सवाब मिलता रहेगा, लेकिन पढ़ने वाले के पढ़ने में सवाब में कमी नहीं होगी। तो
یہی بات میں عرض کر رہا ہوں. وہ کہے گا میں نے پیچھے ایک بچے کو قرآن پڑھایا ہے، جب تک وہ پڑھتا رہے گا مجھے ثواب ملتا رہے گا، جب میرے بقایا جات مکمل نہیں ہوں گے میں حساب کتاب نہیں کروں گا. کچھ عرصے کے بعد وہ بھی فوت ہو گیا. فرشتے آئیں گے، ہاں بھائی اب. وہ کہے گا وہ جو بچہ ہے جس کو میں نے پڑھایا ہے اس نے آگے لوگوں کو نہیں پڑھایا. کہا وہ تو تقریباً 25 لوگوں کو پڑھایا. کہا وہ بھی بقایا جات میرے. تو میرے محترم وہ لوگ جن کو سینکڑوں شاگرد ہیں، ہزاروں شاگرد ہیں، وہ اعمال کریں گے ثواب ان کو بھی ہوگا، لیکن جو استاد ہے برابر ثواب ملتا رہے گا. آخری بات عرض کرتا ہوں. اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل علیہا. فرمایا جو نیکی کا طریقہ لوگوں میں عام کر جائے گا، جو اس نیکی کے طریقے پہ عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن جو نیکی کا طریقہ عام کرے گا برابر اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا. والد ہے بیٹے کو حفظ کرایا تو نیکی کا طریقہ والد ثواب بنا ہے. بیٹا اعمال اچھا کرے گا والد کو برابر ثواب ملتا ہے. استاد نے نیکی کے راستے پہ لگایا، شاگرد اعمال اچھے کرے گا استاد کو برابر ثواب ملتا ہے. اسی طرح حکایات کے اندر آتا ہے ایک بزرگ نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک قبر گستان ہے، مردے قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ موتی چن رہے ہیں، لیکن ایک بوڑھا آدمی ہے وہ آرام سے بیٹھا ہے. اس بزرگ نے اس بوڑھے سے پوچھا تو آرام سے بیٹھا ہے اور یہ موتی چن رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب تم پیچھے اصال و ثواب کرتے ہو، اپنے اعزاء اقربا کو ثواب نیکیاں بھیجتے ہو، یہ موتی بن کر ہمارے پاس آتے ہیں ہم چن لیتے ہیں. کہا تو کیوں نہیں چن رہا؟ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا ہے، وہ روزانہ ایک قرآن پاک مکمل کر کے مجھے اصال و ثواب کرتا ہے، میں نے ان موتیوں کو کیا کرنا ہے، میرے پاس تو بڑا خزانہ آ رہا ہے. کہا کہ تیرا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے بتایا فلاں بازار ہے، وہاں ایک دکان ہے، وہاں بیٹھا ہوگا، یہ اس کا نام ہے. صبح ہوئی، بزرگ اس بازار میں آئے، دیکھا حلوائی کی ایک دکان ہے، وہاں خوبصورت نوجوان ہے، چہرے پہ سنت رسول سجا کے بیٹھا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے. پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بتایا میرا نام وہ ہے. وہ نام بتایا تو وہی نام جو وہاں سنا تھا. کہا تیرے ابو کدھر ہے؟ وہ تو فوت ہو گیا. کچھ ثواب بھی بھیجتا ہے؟ کہا روزانہ ایک قرآن ختم بھیجتا. کچھ عرصے کے بعد پھر خواب کے اندر دیکھا وہ بابا بھی موتی چن رہا تھا. کہا اب تجھے کیا ہوا؟ کہا اب وہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب اس لیے میں بھی موتی چن رہا ہوں. صبح ہوئی، بازار میں آیا تو دکان بند تھی. کسی سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ وہ حافظ صاحب فوت ہو گئے. تو بہرحال غالباً ان کے والد کا نام طارق صاحب ہیں. وہ کتنے خوش نصیب ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کرایا. اب بیٹا قرآن پڑھتا رہے گا، والد کو ثواب ملتا ہے. اور اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے آگے بھی جانا ہے. تو جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے گوشت گزار کیے ہیں. اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرمائے. اس کے والدین بھی خوش نصیب ہیں، بچہ بھی خوش نصیب ہے، اور قاری صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.